اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب پاسخ درست را انتخاب کنید، صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ مثال، پہلے ایک مثال دی گئی ہے اور مثال میں آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ صحیح جواب کا انتخاب کس طرح سے آپ کو کرنا ہے۔ جیسے سوال دیا گیا اونچے می خاند، ٹھیک، وہ کیا پڑھتا ہے؟ تو اب ضمیر دیکھو شروع میں او، پھر می خاند، ٹھیک، پھر اسی کے حساب سے جواب ہونا چاہیے، ٹھیک۔ جیسا سوال میں ضمیر کے حساب سے ہی جواب میں بھی ضمیر اور فعل ہونا چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے سوال اور جواب میں۔ جو جواب سوال کے مطابق ہو، ضمیریں صحیح ہو، افعال صحیح ہو، وہی جواب صحیح ہوگا، ٹھیک۔ تو اب دیکھیں 3 آپشن دیا ہوا ہے، 3 جواب ہے، ان 3 میں سے ایک پہ نشان لگا ہوا ہے، یہ بتایا ہے آپ کو نشان لگا کر کے کہ اسی طریقے سے آپ کو صحیح سوالوں کا جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ 3 جواب میں پہلا جواب جو او روزنابے می خانم غلط ہے، کیونکہ شروع میں او آیا ہے، آخر میں می خانم آیا ہے، می خانم نہیں آئے گا، او کے ساتھ کیا آتا ہے؟ می خاند، می خاند آتا ہے، او روزنامے می خاند، یہ جواب صحیح ہے۔ تیسرا جواب بھی غلط ہے، او کتاب می خانی، غلط ہے نا، کیونکہ مطابقت نہیں ہے۔ او می خاند آتا ہے، کیا آتا ہے؟ او می خاند، تو صرف بیچ والے میں دوسرے جواب میں او روزنامے می خاند، ضمیر اور فعل دونوں مطابق ہے اور سوال میں بھی یہی آیا ہے او، ٹھیک۔ چلیں تو ایسے ہی اب آپ لوگوں کو انتخاب کرنا ہے، ٹھیک۔ پہلا سوال شما یعنی تو چے می خانی، آپ کیا پڑھتے ہیں یا تم کیا پڑھتے ہو، ٹھیک۔ من کتاب می خانم، من کتاب می خانی، من روزنامے می خاند، کون سا صحیح ہے؟ کتاب می خانم، من کتاب می خانم، من کتاب می خانم، خانم، احسن، ٹھیک۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو، سوال میں اگر او آتا ہے تو جواب میں بھی او ہی آئے گا، سوال میں آنہا آتا ہے تو جواب میں بھی آنہا، لیکن حاضر اور متکلم میں یعنی دو شما من ما، سمجھ رہے ہیں، ان چاروں میں واحد متکلم اور واحد حاضر، یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس آتے ہیں، یعنی سوال میں اگر من آئے گا تو جواب میں تو آئے گا، اگر سوال میں تو آئے گا تو جواب میں من آئے گا۔ اسی طریقے سے جمع متکلم اور جمع حاضر میں، مثلا سوال میں اگر شما ہے تو جواب میں ما آئے گا، سوال میں اگر ما ہے تو جواب میں شما آئے گا۔ چلیں اب آئیے نمبر 2، آنہا چے می خانند، وہ سب کیا پڑھتے ہیں؟ آنہا کتاب می خانیم، آنہا روزنامے می خانید، آنہا روزنامے می خانند، آنہا روزنامے می خانند، تیسرا جواب صحیح ہے، آنہا روزنامے می خانند، وہ سب نیوز پیپر پڑھتے ہیں۔ آیا شما کتاب می خانید، کیا تم سب کتاب پڑھتے ہو، کیا آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ جواب بلے من کتاب می خانی، نہ من کتاب می خانید، بلے ماں کتاب می خانیم، کون سا صحیح ہے؟ بلے ماں کتاب می خانیم، تیسرا جواب صحیح ہے، بلے ماں کتاب می خانیم، ہاں ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں؟ ہاں ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، آیا آنہا روزنامے می خانند، کیا وہ سب
نیوز پیپر پڑھتے ہیں؟ جواب بلے آنها روزنامه میخوانند، نه آنها روزنامه میخوانیم، بلے ما روزنامه میخوانیم. کون سا صحیح ہے؟ پہلا صحیح، پہلا صحیح ہے. ٹھیک، بلے آنها روزنامه میخوانند، ہاں وہ سب نیوز پیپر پڑھتے ہیں. سوال نمبر 5، آیا او کتاب میخواند، کیا وہ کتاب پڑھتا ہے؟ نہ او کتاب میخواند، نہ او روزنامے میخوانیم، نہ او روزنامے میخواند. کون سا صحیح ہے؟ روزنامے میں خواند. نہ او روزنامے میخواند. کون سا صحیح ہے؟ آخری تیسرا. کیا وہ کتاب پڑھتا ہے؟ نہیں، وہ نیوز پیپر پڑھتا ہے. صحیح. اب یہ رہتا کہ پہلے وہ کتاب نہیں خواند تبھی صحیح ہوتا ہے نا. دو جواب صحیح ہو سکتا تھا. بھلے اگر آ گیا ہوتا تو بھلے وہ کتاب نہیں خواند، یا اگر بھلے نہیں آیا ہے تو کتاب کی جگہ کوئی دوسرا کلمہ ہونا چاہیے. نہ او روزنامے میں خواند، کتاب نہیں پڑھتا، وہ نیوز پیپر پڑھتا ہے. چلیں، بے خوانید پڑھیے. اب یہ گزشتہ سبق کا مرور ہے، ایک تکرار ہے. جو کچھ پہلے آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک، اس کو دوبارہ یہاں پر ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کا درس پختہ ہو سکے، اندازہ لگا سکیں آپ کی کتنا یاد ہے، ہمیں کتنا یاد نہیں ہے. چلیں جلدی سے پڑھتے ہیں. ستارے، ستارے یعنی ستارہ، تارا. شتر مرغ، حسیر چٹائی. سندلی کرسی. شانے کنگھی، شانے یعنی کنگھی. قرص ٹکیا. شیرینی مٹھائی، کیک نہیں، شیرینی مٹھائی کو کہتے ہیں. سویٹ کوئی بھی مٹھائی ہو اس کو کہتے ہیں شیرینی. کیک چھپنے سے مانا کیک تھوڑی ہو جائے گا. شیرینی یعنی مٹھائی، کوئی بھی مٹھائی ہو اس کو کہتے ہیں شیرینی. اپنے بولتے ہیں نا، ان مٹھائیوں کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں، ہے نا. گلاب جامن ہوتا ہے، رس گلہ ہوتا ہے، برفی ہوتی ہے، سب کے نام الگ الگ ہو، لیکن ساری مٹھائیوں کو ایک نام سے پکارا جاتا ہے، ایک نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مٹھائی، ہے نا. سیر لسن. صورتی، صورتی یعنی صورتی، صورتی یعنی چہرہ. ابے صورت یعنی چہرہ ہوتا ہے. صورتی ایک کلر ہے، رنگ ہے. گلابی. صورتی یعنی گلابی. ان گل صورتیس، یہ پھول گلابی ہے. من پیراہن صورتی دارم، میں پنک یا گلابی کرتا یا شرٹ رکھتا ہوں. صورتی یعنی گلابی. شمع، شمع یعنی موم بتی جو جلائی جاتی ہے. صابون، صابن. قاضی جج. ضعیف، ضعیف یعنی کمزور، لاغر. شلوار، شلوار یعنی شلوار، پینٹ. پینٹ کو بھی شلوار ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک. سوسک، کاکروچ. ہاں کاکروچ. شانے کنگھی. سطر، بالٹی. سطر یعنی بالٹی. سبحانے ناشتہ. عضلے مسلس. مسلس. ٹھیک ہے. ناقص عیبدار. ناقص یعنی عیبدار، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز، بگڑی ہوئی چیز. مسجد، خلوص مرغا. سینڈوچ، سینڈوچ. سکے، گوشت. سننا کام.
سننا نہیں، گوش یعنی سننا. جب اس کو ہاں. کنید کے ساتھ گوش کن، کان. گوش کنید جب فعل کے ساتھ آتا تب اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں گوش کردن. یہ مصدر ہوگا گوش کردن سننا. ٹھیک. ہاں. شومینے، انگیٹھی. شومینے شومینے نہیں پڑھا. شومینے انگیٹھی. پہلے پرانے گھروں میں کمرے وغیرہ کو گرم کرنے کے لیے ایک ہیٹر نہیں ہے، ایک چمنی بنائی جاتی تھی. اس کے نیچے لکڑی وغیرہ آگ وغیرہ جلتی رہتی تھی تو اس کی ہیٹنگ سے، اس کی گرمی سے، حرارت سے کمرہ وغیرہ گرم ہوتا تھا. تو خاص ہوتا تھا، اسے یوں بنا ہوتا تھا محراب نما چمنی. اس کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی، اوپر پائپ لگا دیا جاتا تھا یا جگہ بنا دی جاتی تھی دھواں نکلنے کے لیے اوپر باہر. صندوق، صندوق یعنی پیٹی، الماری، تجوری، جو بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک. صندوق یعنی پیٹی، تجوری، الماری. صحرا، صحرا. بیابان، ریگستان. صفر، صفر یعنی زیرو. چلیں. سپر، سپر سپر یہ کہاں سے نیا نیا لفظ دے رہے، یہ سب تو پڑھا بھی نہیں ہے. سپر، سپر یعنی ڈھال. سپر یعنی ڈھال. میدان جنگ میں جنگجو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تلواروں کا وار روکنے کے لیے جو ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپر. ٹھیک ہے، جس سے تلوار روکتے ہیں. چلیں. ضبط، ٹیپ ریکارڈ. ضبط یعنی ٹیپ ریکارڈ. سفرے، دسترخوان. چلیں. اب 1 سے لے کر کے 10 تک کی گنتی ہے بیٹا، یاد ہے 1 سے 10 تک؟ سناؤ. 2 سے 4 5 6 7 8 9 10. یا سن 9 10. کیا کریں گے؟ 9 10. یاد ہے؟ سناؤ. 1 2 3 4 5 6 7. سہ کہاں سے آئے گا؟ سہ تو ابھی گیا ہے پیچھے، پھر سے آیا. شش، 7 9. سن. چلیں. یہ 1 سے لے کر کے 10 تک گنتی ہے. جی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سن. چلیں یہ ہوگی گنتی. اب آ جائیے فعل اور صیغے. ٹھیک. می خانم، میں پڑھتا ہوں. می خانی، تو پڑھتا ہے. می خاند، وہ پڑھتا ہے. می خانیم، ہم سب پڑھتے ہیں. می خانید، تم سب پڑھتے ہو. می خانند، وہ سب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو غائب سے یاد کریں. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. ٹھیک. یا پہلے آپ صرف اور صرف واحد کے صیغے یاد کر لیں واحد متکلم سے. سمجھ رہے ہیں؟ من می خانم، تو می خانی، تو می خاند. ما می خانیم، شما می خانید، انا می خانند. جیسے آپ کو سہولت اور آسانی ہو یاد کر لیں اور سمجھ کے یاد کریں کون کون سا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک. چلیں. ان سگس، یہ کتا ہے. یہ کتا ہے. سگ حیوانس، حیوان. کتا کتا جانور حیوان ہے. ہے، جانور ہے. آن چوپان، 2 سگ دارد، وہ چرواہا، وہ 2 چرواہا، کتے 2 رکھتا کتے ہے. رکھتا ہے. من کتاب اول را می خانم، میں پہلی کتاب پڑھتا ہوں. کتاب پڑھتا ہوں. اگر میں پہلی کتاب کو پڑھتا ہوں.
را جو آتا ہے یہ ہماری اردو زبان میں کو کا معنی دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کا معنی کیا جائے. یہ مفعول کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ ہاں. من کتاب مخانم، میں پڑھنے والا ہو گیا فاعل، پڑھنا ہو گیا فعل. کیا پڑھتا ہوں؟ کتاب. تو کتاب ہوگی مفعول. تو اس سے پہلے را آئے گا. مفعول سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نہ اس میں کیا نام ہے، ہماری زبان کیا نام ہے، عربی والے قاعدے کے حساب سے نہیں ہے. فارسی میں اس کا تھوڑا برعکس ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فارسی میں برعکس ہوتا ہے. پہلے فاعل کو لاتے ہیں، پھر مفعول کو لاتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد فعل کو لاتے ہیں. من، ٹھیک، کتاب من ہو گیا فاعل، کتاب مفعول، اس کے بعد را. میخانم یہ ہو گیا فعل آپ کے. اول صفت ہے کتاب کی. من کتاب اول را میخانم، میں پہلی کتاب پڑھتا ہوں. ٹھیک. من روزنامے را میخانم، او قرآن را میخاند. تو شما نام میخانید یا شما نام را میخاند. را کبھی آتا ہے، نہیں ملائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں. او کتاب سوم را میخاند، وہ تیسری کتاب پڑھتا ہے. وہ تیسری کتاب پڑھتا ہے. شما روزنامے میخانید، تم سب آپ اخبار نیوز پڑھتے ہیں؟ پیپر پڑھتے یہاں ہو سے یا تم سب اخبار پڑھتے ہو. وَآنَهَا قرآن میخانند، وہ جا رہتا ہے، اور وہ کا مطلب ہوتا اور وہ ہے سب اور. قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب قرآن پڑھتے ہیں. اور وہ سب قرآن پڑھتے ہیں. این اتاق، دو پنجرے، و یک در دارد، یہ کمرہ دو کھڑکی اور ایک دروازہ رکھتا ہے. ان اتاق دو پنجرے، و یک در دارد، یہ کمرہ دو کھڑکی اور ایک دروازہ رکھتا ہے. احمد در ان اتاق درس میخواند، احمد اس کمرے میں سبق پڑھتا ہے. احمد در ان اتاق، احمد اس کمرے میں درس میخواند، درس پڑھتا ہے یعنی سبق پڑھتا ہے. من دو دست، دو پا، دو گوشت، دو چشم، یک بینی دارم، میں دو ہاتھ، دو پاؤں، دو کان، دو آنکھ اور ایک ناک رکھتا ہوں. من دو دست، میں دو ہاتھ، دو پا، دو پیر، دو گوشت، دو کان، دو چشم، دو آنکھ، یک بینی اور ایک ناک دارم رکھتا ہوں. آیا صادق روزنامے میخواند، کیا صادق اخبار پڑھتا ہے؟ نہ وہ کتاب میخواند، نہیں وہ کتاب پڑھتا ہے. تو چه میخوانی، تو چه میخوانی، تم کیا پڑھتے ہو؟ من قرآن میخوانم، میں قرآن پڑھتا ہوں. ما چه میخوانیم، ہم لوگ، ہم سب کیا پڑھتے ہیں؟ شما روزنامے میخوانید، وہ سامنے والا جواب دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں ما آیا ہے تو ادھر شما اوپر والے میں تو آیا تھا، جواب میں من آیا تھا. یہ چیز دھیان میں رہے. ما چه میخوانیم، ہم سب کیا پڑھتے ہیں؟ شما روزنامے میخوانید، ہم سب کہاں سے آئے؟ ہاں، تم سب روزنامہ پڑھتے ہو، اخبار پڑھتے ہو. آیا شما کتاب دوم را میخوانی، کیا آپ دوسری کتاب پڑھتے ہیں؟ آیا شما کتاب دوم را میخوانی، کیا آپ دوسری کتاب پڑھتے ہیں؟
نہ من کتاب اول را میخوانم، نہیں میں پہلی کتاب پڑھتا ہوں. آیا شتر مرغ چہار پا دارد، نہ نہ شتر مرغ دو پا دارد. کیا شتر مرغ چار پیر رکھتا ہے؟ نہیں، شتر مرغ دو پیر رکھتا ہے. اب گفتگو، اب اس تصویر کو دیکھنا ہے آپ لوگوں کو، اور تصویر کو دیکھ کر جو کچھ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جملوں میں استعمال کیجئے، جملے بنائیے. مثلا لڑکا پوچھے گا شما چه می کنی، تم کیا کر رہی ہو؟ لڑکی کہے گی من غذا می پزم، میں کھانا بنا رہی ہوں. در سبد چیست، ٹوکری کے اندر کیا ہے؟ کہے گی در سبد میوے است. فارسی میں فروٹس کو کیا کہتے ہیں؟ آیا این انگور است؟ کہے گی بلے این انگور است. آیا انگور شیرین است؟ کہیں گے بلے انگور شیرین. یا کہیں گے نہ انگور ترش است، کھٹا ہے، فرض کر لو. تو اس طریقے سے آپ کو تصویر میں جو کچھ دکھ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. آن صندوق است، ساعت روئے صندوق است. کمانڈ ہے، اس کے اوپر گھڑی رکھی ہے. جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہے، لمپ ہے، لڑکا ہے، ٹیبل ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد سفرہ ہے، دسترخوان ہے، ٹھیک. اس کے بعد اجاق گاز ہے، یخچال. فریز کو کہتے ہیں یخچال. فریز کو کیا کہتے ہیں؟ یخچال، ٹھیک. تو آپ لوگ تصویروں کو دیکھ کر اگر جملے نہیں بنائیں گے، بولیں گے نہیں، تو کیسے بول پائیں گے بھائی؟ اتنا سکوت اور خاموشی تو اچھی نہیں ہے نا، تو بولنا پڑے گا نا. بولو جلدی جلدی بولو ایک ایک جملہ. تصویر میں دیکھ کے کوئی ایک جملہ. آیا آن یخچال است، کیا وہ فریز ہے؟ جواب دیں گے بلے آن یخچال است. اسی یخچال کے بارے میں کئی جملے بول سکتے ہیں. یخچال بزرگ است، یخچال سفید است، یخچال در اتاق است، یخچال در آشپز خانے است، میوے در یخچال است. یخچال آب دارد، کچن کو آشپز خانے کیا کہتے ہیں؟ آشپز خانے. گھڑی دکھ رہی ہے، گھڑی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ان ساعت است، ساعت روئے صندوق است، ان ساعت دیواری است. فرض کر لیں. خوب ان خانے صبحانے میں خورد، ایسے ہی کچھ بھی ہے نا. ہاں. سفرے روئے میز است، سبد روئے میز است، ٹھیک. بولیں آپ لوگ، زبان کھولیں. جب تک زبان نہیں کھولیں گے، سمجھ گئے ہیں؟ ہاں، بولنا نہیں آئے گا. بولنے کے لیے زبان کھولنی پڑتی ہے. صحیح یا غلط میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح جملے بولو، جو بول سکتے ہو، جو زبان پہ آئے اسے بولو. کم سے کم زبان تو ٹوٹے، زبان کی جو گرہ ہے وہ کھلے. فارسی کے الفاظ اور کلمات آپ کی زبان پر پہلے آئیں. غلط بھی بولو گے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. تو اس سے مت ڈرا کرو کہ غلط ہو سکتا ہے ہو جائے. غلط بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے، بولے تو کم سے کم. چلیں، کسی کو کوئی سوال ہے؟ چلیں، آج کا درس یہیں تک جو ہے رہے گا انشاءاللہ. کل گوسکنیدو بخانی حرف تا یا تو آ رہا ہے، اب اس کو کل پڑھا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے.